الحمد لله الذي يبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بعد خدا دے سب تو افضل جیندہ کلمہ پڑھے خدائی. بعد خدا دے سب تو افضل جیندہ کلمہ پڑھے خدائی. درود پڑھے خدا جس اتے جیندہ جبرائیل فدائی. جس جا اتے جا نہیں کوئی اندی اتھو تک رسائی.
آزم اساں بہشت کی کرنا جے اندے دردی ملے گدائی نور نبی دا اس ویلے دا جدوں زمین اسمان بھی نہیں سی لو محفوظ نہ عرش نہ کرسی اجے کون مکان بھی نہیں سی نہ سورج نہ چن نہ تارے آن زمان بھی نہیں سی آزم آدم حوا والا جنام نشان بھی نہیں سی ورفعنا لک ذکرک کہہ کے انہوں خالق نے وڈیایا اس تو پہلے ایڈا رتبہ کسی اور نبی نہ پایا ختم رسول دی مہر لوا کے سونا سب دے پچھوں آیا اس خاطر اج تک اعظم کوئی اور نبی نہیں آیا اور نبی کوئی آنا ہوندا او آپ تو پہلے آندا توجہ اور نبی کوئی آنا ہوندا تے او آپ تو پہلے آندا پہلے نبیاں وانگوں او بھی کوئی معجزہ نال لے آندا یا نمی کتاب وکھاوندا یا نواں کلام سناوندا لا نبی آبادی اعظم کیوں پاک نبی فرماوندا جس دی مثال نہ کوئی او تے ہکو ذات شبیرے جس دی مثال نہ کوئی او تے ہکو ذات شبیرے حسبوں نسبوں عرفاں آلہ حسبوں نسبوں عرفاں آلہ اساں منیاں جگ دا پیرے سیرت ساری پاک نبی دی اتے متھیوں بدر منیرے آزم شکل حسین سخی دی نری حیدر دی تصویر سبحان اللہ تین دن دے کتنے دن دے جی تین دن دے ترہائے بیٹھے ہویاں سب دیاں خوشک زباناں توجہ تین دن دے ترہائے بیٹھے ہویاں سب دیاں خوشک زباناں پھر بھی ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جمانا بیت یزید قبول نہ کیتی تک آل نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدان مجنوں بن کے وچ بازاراں کدی کنکھاں مانگ رلائے مجنوں بن کے وچ بازاراں کدی ککھاں وانگ رلائے
کدی چڑھائے سولی اتے کدی آرے ہیٹھ چرائے کدی کوہا یا کنبا سارا سرنے سے اتے چڑھائے آزم یار مناؤن دی خاطر اساں کی روپ وٹائے ہے منکر جیندے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا آل اولاد کے ساتھ اصحاب کا بھی ذکر ہونا چاہیے ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام ہاں ہم اہل سنت ایسے نہیں ہیں کہ خالی ہم عطرت سے پیار کرتے ہیں اور اصحاب سے پیار نہیں کرتے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے فرمایا ہے ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام ہم محبوب کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں حضور کی اولاد کو بھی مانتے ہیں حضور کے اصحاب سے بھی بے انتہا پیار کرتے ہیں اور محبوب کی اولاد سے بھی بے انتہا پیار کرتے ہیں ہے منکر جیندے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا او بھی جان ایمان تو خالی جیڑا او بھی ایمان او بھی جان ایمان تو خالی جیڑا دشمن عمر جریدہ جنت کدی نہ جاسی جس نو نہیں پیار عثمان غنی دا آزم او بھی وڈا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا چاراں یار نبی دے عاشق نہ کوئی انا چاراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ کوئی انا یاراں ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انا جان نثاراں ورگا اعظم شان صدیق کی دساں ہکو یار ہزاراں حمد و صلات کے بعد میرے معزز محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا توجہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی والرسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا جس نے میرے محبوب کی بھی اطاعت کی اگر سادہ لفظوں کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب فرما رہا ہے جس نے میرا کہنا مانا میرا حکم مانا اور ساتھ ساتھ جس نے میرے محبوب کا حکم مانا توجہ رب ذوالجلال نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ قرآن کا سٹائل دیکھیں اور رب ذوالجلال کا فرمان دیکھیں جہاں اللہ رب العزت نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کا مطالعہ کریں جہاں اللہ نے اپنا تذکرہ فرمایا ساتھ ہی اپنے حبیب کا تذکرہ فرمایا الحمد سے والناس تک کریں جہاں اللہ رب العزت نے اپنا تذکرہ فرمایا وہاں اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا یہاں بھی ایسے ہی کچھ انداز اختیار فرمایا کہا جس نے اللہ کا کہنا مانا اور اللہ کے کہنے کے ماننے کے ساتھ ساتھ جس نے رسول اللہ کا کہنا مانا یا اللہ
اگر ہم نے تیرا کہنا مانا، تیرے حبیب کا کہنا اگر ہم نے مانا تو پھر ہمیں انعام کیا ملنا ہے؟ تو پھر ہمیں انعام کیا ملنا ہے؟ رب نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہی وہ لوگ، کون لوگ؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے حبیب سے وفا کی۔ کیا کی؟ وفا کی۔ یہ لفظ سنیں، جس نے اللہ اور اس کے رسول سے کیا کی؟ وفا کی، یہی لوگ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا، جن کے اوپر اللہ نے کیا فرمایا؟ انعام فرمایا۔ رب ذوالجلال نے آگے خود ہی فرمایا کہ انعام کن کن کے اوپر اللہ نے فرمایا۔ دنیا کے اندر بھی یہ لوگ جنہوں نے اللہ رسول کے ساتھ وفا کی، انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کا تذکرہ آگے اللہ فرما رہا ہے کل قیامت کے دن اور محشر کے دن جنت کے اندر بھی یہ لوگ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ رب نے فرمایا اولئک مع الذین، یہی لوگ جنہوں نے اللہ رسول کا کہنا مانا، جنہوں نے اللہ رسول کے ساتھ وفا کی، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ نے کن پر انعام فرمایا؟ من النبیین، انبیاء کے اوپر انعام فرمایا۔ کس کے اوپر انعام فرمایا؟ انبیاء پر انعام فرمایا۔ والصدیقین، اور صدیق اکبر پر انعام فرمایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ، آپ نے فرمایا صدیقین سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے، وقت کے ولی ہیں جنہوں نے تفسیر نعیمی لکھی، ایک جلد اتنی موٹی ہے، اور تقوی سبحان اللہ، تقوی سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں والصدیقین، صدیقین سے مراد صدیق اکبر۔ توجہ، اللہ نے من النبیین، نبی کے بعد صدیقین فرمایا۔ صدیقین، قرآن کے اندر بھی رب ذوالجلال نے صدیق اکبر کو نبی سے جدا نہیں رکھا، قرآن کے اندر بھی۔ کس کے اندر؟ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نبی سے جدا نہیں رکھا، اور میرے نبی نے ہم سب کے نبی نے مزار کے اندر محبوب کو جدا نہیں رکھا، مزار کے اندر صدیق کو جدا، سنت ادا کی اپنے رب ذوالجلال۔ کیا ادا کی؟ سنت۔ سمجھ آئی؟ اہل سنت ہیں ہم۔ کیا ہے؟ شیعہ نہیں، رافضی نہیں، اور وہابی دیوبندی نہیں، اہل سنت ہیں، اور اہل سنت محبوب کے غلاموں سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی آل اولاد سے بھی پیار کرتے ہیں۔ خالی اولاد کی بات نہیں کرتے، اور سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ خالی یہ بھی نہیں کہتے کیا کہ کرب و بلا کے اندر آل رسول، اولاد رسول کا خاندان اجڑ گیا، یہ اہل سنت نہیں کہتے۔ یہ اہل سنت نہیں کہتے کرب و بلا کے اندر محبوب کا خاندان اجڑ گیا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نہیں فرمایا، ہمارے بزرگوں نے فرمایا دن دن تھے پیاسے بیٹھے، ہو گیا سب دیا خشک زبانہ، پھر بھی ود ود جانا دیتا انہاں غازیاں شیر جمن، پھر بھی ود ود جانا دیتیاں انہاں غازیاں شیر جمانا، بیعت یزید قبول نہ کی تھی، اور تک آل نبی دیا شانہ، تک آل نبی دیا شانہ، آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدان، آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدان۔ اور کوئی کہتا ہے کہ امام حسین آل رسول پانی کو ترس گئی، پیاسے وہ رہ گئے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نہیں سمجھایا، یہ نہیں بتایا، یہ نہیں سمجھایا امام حسین اور حسن محبوب کے وہ نواسے ہیں جن کے لیے جنت سے لباس آتا ہے۔ جنت سے کیا آتا ہے؟
آتا ہے نہیں آتا؟ جنت سے لباس آتا ہے. جب جنت سے لباس آ سکتا ہے تو حوض کوثر کیوں نہیں آ سکتا؟ بتائیں نا، حوض کوثر کیوں نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے نہیں آ سکتا؟ پھر ایسا کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے فرمایا مجنو بن کے وچ بازاراں کدی ککھاں وانگ رلائے. ہاں جی، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی بتایا، مجنو بن کے وچ بازاراں کدی ککھاں وانگ رلائے، کدی چڑھائے سولی اتے، کدی آرے ہیٹ چرائے، کدی کہایا کنبا سارا سر نیزے اتے چڑھائے. آزم یار منور دی خاطر اسا کی روپ بٹا. آزم یار منور دی خاطر. یہاں تو امام حسین اپنے رب اور رب کے حبیب کو منا رہے تھے. کیا منا رہے تھے؟ کس کو منا رہے تھے؟ رب کو. رب کے آزم یار منور دی خاطر. پھر 6 ماہ کا بچہ بھی دین کی سر بلندی کے لیے پیش کر دیا. کس کی سر بلندی کے لیے؟ دین کی سر بلندی کے لیے. دین کی یاد رکھنا، امام حسین کا کرب و بلا کے میدان کے اندر جانا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پورے گھر کو راہ للہ کے اندر قربان کرنا، یہ صرف اور صرف دین کی سر بلندی کے لیے تھا. بس، اور کسی غرض کے لیے نہیں تھا، اور کسی مقصد کے لیے. ہاں جی، اگر کوئی مولوی اور مقصد بیان کرتا ہے جھوٹا ہے. ہاں جی، جھوٹا ہے. سمجھے بات کی؟ سمجھے؟ وگرنہ تو یزید نے کہا تھا کہ کون سا علاقہ چاہیے، کون سی بادشاہی چاہیے، کہاں کی سلطنت چاہیے. آپ نے فرمایا کہ میں محبوب کے دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے آیا ہوں. بس، بات ہی ختم. سمجھے بات کی؟ سمجھے؟ اس واسطے آدم چشتی نے فرمایا جس دی مثال نہ کوئی ہے. کوئی جناب دے اندر جس دی مثال نہ کوئی، وہ کر کے بکھایا تھے صحیح. ہاں جی، ہم تو دین کی سر بلندی کے لیے 10 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سمجھے؟ دین کی سر بلندی کے لیے 10 روپے بھی دینے کے لیے تیار. یہ آپ کے علاقے کی مسجد ہے یا نہیں؟ اپنے ایمان سے بتاؤ، آپ کے علاقے کی ہے، آپ کے بچوں نے پڑھنا ہے. یہ آباد ہے یا ویران ہے؟ بتاؤ نا. آباد ہے ویران ہے؟ ویران ہے نا، آباد تو نہیں ہے. یہاں کیوں نہیں عالم ٹکتا، کیوں نہیں حافظ قاری ٹکتا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ خالی ایک ہے، ہم نے اس دنیا کو بھی پیارا کیا ہے. دین کے لیے پیارا کیا، دین کے اوپر نچھاور نہیں کیا اس دنیا کو. امام حسین نے تو ہمیں یہ سبق دیا ہے، تو الگ چیز ہے. دین کی سر بلندی کے لیے گھر بھی قربان کرنا پڑے تو ہچکچانا نہیں. وہ سمجھے کہ نہیں ہے؟ سمجھے کہ نہ آئی؟ ہاں جی، دین کی سر بلندی کے لیے امام حسین خالی صرف اور صرف دین کی سر بلندی کے لیے تشریف فرماؤ. انہوں نے 6 ماہ کا بچہ علی اصغر بھی دین کی سر بلندی کے لیے پیش کر دیا. کہا کہ دین کا علم بلند ہو جائے، دین کا جھنڈا کیا ہو جائے؟ بلند ہو جائے. بس، اور کوئی چیز نہیں چاہیے. تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے قیامت کے دن، روز محشر، دنیا کے اندر، جنت کے اندر جنہوں نے اللہ رسول کے ساتھ وفا کی، ان لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ ہونا ہے، ان ہستیوں کے ساتھ ہونا ہے، ان شخصیات کے ساتھ ہونا ہے. کیا کہ نبیوں کے ساتھ ہونا. کس کے ساتھ ہونا ہے؟ نبیوں کے ساتھ ہونا ہے. والصدیقین، اور صدیق اکبر کے ساتھ ہونا ہے. کس کے ساتھ ہونا ہے؟ صدیق اکبر کے ساتھ ہونا ہے. والشہداء، مفتی صاحب فرماتے ہیں شہداء سے مراد عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم ہے. کون ہے؟ عمر، عثمان اور علی. اور کون ہے جی؟ علی ہے رضی اللہ تعالی عنہم. شہداء سے مراد یہ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مراد رسول ہیں، وہ جو دعائے رسول ہیں. میرے محبوب ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ، اسلام کی
عزت کی خاطر اسلام کی سربلندی کے لیے عمر بن خطاب کو عطا فرما۔ دعا سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ عمر بن خطاب کو میرے محبوب نے مانگا، کس کے لیے مانگا؟ دین کی سربلندی کے لیے مانگا۔ کس کی سربلندی کے لیے مانگا؟ دین کی سربلندی کے لیے مانگا۔ اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کا بول بالا فرما دے۔ اسلام کا کیا فرما دے؟ بول بالا فرما دے۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ ہاں جی، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے نکالا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ سمجھے یہ بات کیسے؟ ہاں ہاں، ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ کون ہے جی؟ خلیل اللہ علیہ السلام، اور میرے محبوب کے مقتدی ہیں۔ کیا ہیں جی؟ مقتدی ہیں۔ میرے محبوب امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، اور خاتم النبیین ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھے بات نہیں سمجھے؟ مقتدی اگر ہاتھ اٹھائیں، اس قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، ہاتھ ابھی چہرے پر نہ ملے، رب ذوالجلال ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو قبول فرما لے۔ تو امام الانبیاء پھر جب ہاتھ اٹھائیں، سید الانبیاء جب ہاتھ اٹھائیں، سمجھئیے تو صحیح کہا نا؟ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ سمجھے کہ نہیں؟ بڑی ناز سے جب، کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عمر حضرت علی المرتضی شیر خدا، توجہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق فرمائے۔ آج لوگ کہتے ہیں آل اور صحابہ کے اندر جھگڑے تھے۔ سمجھے بات نہیں سمجھے؟ آل اور صحابہ کے اندر کیا تھے؟ جھگڑے تھے۔ میں نے کہا علی المرتضی عمر کے بارے فرما رہے ہیں۔ کس کے بارے فرما رہے ہیں؟ اور فرما کیا رہے ہیں؟ سنیں، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عمر سے پہلے جس نے ایمان اور اسلام کو قبول کیا، اس نے اپنا ایمان اسلام مخفی رکھا۔ ہاں جی، اس نے اپنا ایمان اسلام مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا۔ اور عمر سے پہلے جس نے ہجرت کرنا چاہی، جس وقت ہجرت کا حکم آیا، ہر اس انسان نے، محبوب کے ہر اس ایک غلام نے ہجرت کو مخفی رکھا اور ہجرت کے ارادے کو مخفی رکھا۔ جب بات آئی حضرت علی فرماتے ہیں عمر کی، کس کی جی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب بات آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی فرماتے ہیں عمر نے اپنی گردن کے اندر ننگی تلوار لٹکا دی۔ کیا لٹکا دی؟ ہاں، ننگی تلوار لٹکا دی۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور وہاں کے کافر جو ہیں، کفار جو ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے مخاطب بھی ہیں۔ خطاب آپ نے کیا فرمایا؟ سنیں، آپ نے فرمایا خطاب کے اندر، یا شاہت الوجوہ، اے گندے چہرے والو۔ اللہ کیا فرمایا؟ یا شاہت الوجوہ، اے گندے چہرے والو، اور تمہارا ستیہ ناس ہو، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں۔ سمجھے بات نہیں سمجھے؟ تمہاری نسلیں کیا ہو جائیں؟ برباد ہو جائیں، ایسی گفتگو فرما رہے ہیں۔ یا شاہت الوجوہ، اوے گندے چہرے والو، من اراد ان تسکلہ امہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں کی اولاد نہ رہے، اس کی ماں کی اولاد نہ رہے، وَيَتِيمَ وَلَدُهُ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد یتیم ہو جائے، وَتُرْمِلَ زَوْجَتُهُ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کیا ہو جائے؟ بیوہ ہو جائے۔ ابھی تو حرم کے اندر ہوں، کہاں ہوں؟ حرم کے اندر ہوں۔ حرم کے اندر لڑائی جھگڑا ممنوع ہے، ابھی تو حرم کے اندر ہوں۔ فَلْيَلْقَنِي وَرَاءَ هَذَا الْوَادِ، حرم سے نکل کر عمر سے مقابلہ کر کے دیکھو۔ عمر سے کیا کر کے دیکھو؟ مقابلہ تو کر کے دیکھو۔ آپ نے اعلانیہ اسلام کو قبول فرمایا،
اور اعلانیہ ہجرت فرمائی۔ اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، یہ اقبال بات کر گئے ہیں، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو سبق دے رہے ہیں خاک باسی کا۔ یہ اقبال نے بات کی۔ آج مدارس ہیں، سکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اکیڈمیاں ہیں، جس طرف انسان چلا جائے ان کے جو آقا ہیں، ان کے جو مالک ہیں، شہین بچوں کو خاک باسی کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ سمجھے بات کی؟ اور یہی نوجوان، یہی شہین بچے امت اسلامیہ کا سرمایہ تھے۔ ہاں جی، سمجھے بات کی نہیں سمجھے؟ یہ امت اسلامیہ کا کیا تھے؟ سرمایہ تھے۔ انہوں نے ہمارے سرمایہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کیا کہ سبق کی خاک باسی کی دیا۔ اقبال نے یہی رونا رویا، کہا شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو سبق دے رہے ہیں خاک باسی کا۔ میں نے اقبال سے کہا کہاں سے سیکھی ہے تو نے اے اقبال یہ درویشی؟ اقبال سے پوچھا نا کہاں سے سیکھی ہے تو نے اے اقبال یہ درویشی؟ بتا تو صحیح ہے کہاں سے فقیری سیکھی ہے، یہ درویشی کہاں سے سیکھی ہے کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا، تیری بے نیازی کا بادشاہوں کے اندر چرچا ہے، یہ کہاں سے فقر سیکھا؟ اقبال نے آگے کہا دل سوچ سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں کیا عجب تو بے باک نہیں۔ مجھ سے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے فقیری کو کہاں لیا، مجھ سے تو یہ پوچھ رہا ہے بے نیازی کو میں نے کہاں لیا ہے، تو میں جواب دے رہا ہوں دل سوچ سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے۔ میں نے دل کو سوچ سے خالی نہیں رکھا، درد سے خالی نہیں رکھا، نگاہ کو بھی پاک رکھا، پھر اس بے نیازی کو اپنایا، پھر اس فقیری کو اپنایا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں جی، آج ہماری نگاہ پاک نہیں ہے، پاک نہیں ہے نگاہ، اور دل کے اندر درد نہیں ہے دین کا، ہے دین کا درد نہیں ہے نا۔ اگر درد ہوتا یہ آپ کا پنڈ دین کے صدقے سے محبوب کی محبت کے اندر نور و نلا نور ہوتا۔ لیکن کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سینے کے اندر درد نہیں ہے، دین کا درد نہیں ہے۔ اپنے سینوں کے اندر دین کا درد پیدا کرے اور دین کی سر بلندی کے لیے اقبال کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الروح فدا کا، الروح فدا کا فسد ہر کن یک شولہ دیگر برزن عشقن، مورا تن من دھن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جا۔ مورا تن من دھن سب پھوک دیا، تن من دھن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جان۔ سمجھ جائیے، اقبال نے یہی رونا رویا اور یہی بات کی، دل سوچ سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں کیا عجب، تعجب کر رہا ہے، پھر اس میں کیا عجب کہ تو بے باک نہیں ہے۔ وہ آنکھ کے ہے سرمائے افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز تو ہے لیکن نمناک نہیں۔ آج ہم نے یورپی طریقے لیے، افرنگیوں کے طریقے لیے، افرنگیوں کی تعلیم کو لیا، مغرب کی تہذیب کو لیا۔ اقبال نے یہی بات کی، وہ آنکھ کے ہے سرمائے افرنگ سے روشن، پرکار سخن ساز تو ہے، ماکری تو بڑی ہے، چلاک تو بڑی ہے، لیکن صدیق اکبر، عمر، عثمان، علی جیسی آنکھ نہیں ہے کہ نمناک نہیں ہے، نمناک نہیں، نمناک۔ عثمان، علی، عمر، صدیق کے بارے میں آتا ہے خوف خدا سینے کے اندر کس قدر ہے۔ یہ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی المرتضی شیر خدا فی الجنہ۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہیں جنتی ہونے کے باوجود بھی سینے کے اندر خوف خدا کس قدر ہے۔ ہاں جی، اس خوف خدا کی وجہ سے اس قدر زہر و قطار روتے رخساروں کے اوپر گڑھے سے بن گئے، نشان سے بن گئے۔ اس واسطے نشان سے بن گئے کہ آنکھ جو تھی نا وہ سرمائے افرنگ سے روشن نہ تھی، آنکھ جو تھی وہ سرمائے مصطفیٰ سے روشن تھی۔ سبحان اللہ، آنکھ جو تھی وہ سرمائے مصطفیٰ سے روشن تھی۔ اقبال سے کہا حضرت بتائیں اب ایمان والوں کی
اسلام والوں کی یہ حالت ہے کہ وہ غلامی کی زندگی جی رہے ہیں، غلامی کی زندگی جی رہے ہیں۔ کثیر مومن مسلم ہونے کے باوجود بھی افرنگی کی جو غلامی ہے اس کے اندر زندگی جی رہے ہیں، یورپ اور جناب گورے کی جو غلامی ہے اس کی زندگی جی رہے ہیں۔ تو بتا یہ عالم جو ہے کس کی میراث ہے؟ عالم نے اقبال نے کہا عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث۔ اقبال نے کہا عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے وہ جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ آج جو میرے محبوب کا نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے، جو میرے محبوب کا نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ ہم خالی کیا کہتے ہیں؟ یہ پاکستان ہمارا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں بتایا، فرمایا چین و عرب ہمارا۔ ہاں اقبال نے کہا چین و عرب ہمارا اور ہندوستان ہمارا، ہم مسلم ہیں، ہم وطن ہیں، سارا جہاں ہمارا۔ سبحان اللہ۔ کس کا جہاں ہے جی؟ سارا جہاں ہمارا۔ کس کا؟ سارا جہاں۔ تو میں قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہا تھا کیا کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ رسول کے ساتھ کیا کی؟ وفا کی، کل قیامت کے دن اور جنت کے اندر، کس کے اندر جی؟ جنت کے اندر انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ کن کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ، صدیق اکبر کے ساتھ، شہداء عمر عثمان علی حسنین کریمین کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسنین کریمین کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم۔ آگے فرمایا والصالحین، شہداء کے بعد رب نے فرمایا والصالحین، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہوں گے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں صالحین سے مراد عمر عثمان علی کے علاوہ محبوب کے جو دوسرے صحابہ ہیں وہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون ہے جی؟ وہ ہیں۔ بات سمجھے کہ نہ سمجھے؟ آگے رب نے فرمایا کیا؟ توجہ، آخری بات رب فرما رہا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے فرمایا توجہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور یارو یہ کتنے ہی بہترین اچھے ساتھی ہیں، کتنے ہی بہترین کیا ہے؟ اچھے ساتھ۔ اچھے ساتھی ہیں۔ کون؟ صدیق، عمر عثمان علی اور حسنین کریمین اور میرے محبوب کے دیگر غلام۔ اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور یارو کتنے ہی بہترین یہ ساتھی ہیں۔ رب فرما رہا ہے صدیق بہترین ساتھی ہے، عمر بہترین ساتھی ہے، عثمان بہترین ساتھی ہے۔ تو ملا کی کھوپڑی خراب ہے، شیعوں کی کھوپڑی خراب ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی۔ رب فرما رہا ہے بہترین ہیں، ان بہترین کو وہ برا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہیں سمجھے کہ نہیں؟ ہاں جی، ان بہترین کو برا کہتے ہیں۔ تو جو رب کی بات نہ مانے، اپنے ایمان سے بتاؤ، جو رب کی بات نہ مانے وہ مسلم ہے؟ بتاؤ نا، مسلم ہے؟ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ کوئی ایک اس کا ترجمہ رد کر کے دکھائے کہ اس کا کیا مطلب ہے جو میں کر رہا ہوں۔ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ بہترین ساتھی ہیں۔ اور آگے رب نے کیا فرمایا؟ کہا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ۔ تم تو یہ کہتے ہو کہ جس وقت تمہیں بنگلے مل جائیں، گاڑیاں مل جائیں، جس وقت پلازے مل جائیں، جس وقت دنیا کی جناب پراپرٹی تمہیں مل جائے، ان کے بتوں پر لکھ دیتے ہو ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ رب نے اس کو فضل نہیں کہا، دنیا کے مال کو فضل نہیں کہا، ان کے ساتھ کو کہا ذالک الفضل من اللہ۔ اور یہی تو اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہی تو اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ فضل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور رب جانتا ہے کس کے سینے کے اندر آل کی محبت ہے اور کس کے سینے کے اندر اصحاب کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا گو ہوں رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر کہ مالک کل، خالق کل، ہم سب کو محبوب کی آل اولاد اور حضور کی اصحاب دونوں سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔